عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد الخالق مطالعہ پاکستان کے چوتھے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر، ہمیشہ کی طرح اس امید کے ساتھ کہ آپ صحت و سلامتی کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے اور گھروں پر حفظ و امان کے ساتھ ہوں گے۔ عزیز طلباء، اپنے پہلے چیپٹر پاکستان کی نظریاتی اساس، اس میں اس سے قبل ہم اس کے 4 ٹاپک پڑھ چکے ہیں۔ تھوڑا سا ریمائنڈ کرانے کے لیے، آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ وہ 4 ٹاپک کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے اس چیپٹر میں نظریہ کی تعریف پڑھی تھی۔ ٹو دا پوائنٹ نظریہ اس چیز کو کہتے ہیں، اس بات کو کہتے ہیں، اس جملے کو کہتے ہیں، اس خیال کو کہتے ہیں جو آپ کو کوئی کام کرنے پر اکساتا ہے یا آپ کی مدد کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر نظریے کے ماخوذ ہیں۔ صاف ظاہر ہے کسی کام کے کرنے کے لیے جب کوئی خیال بنتا ہے، کوئی تجویز بنتی ہے، کوئی رائے آتی ہے، کوئی جملہ بنتا ہے، کوئی فارمولہ یا خیال بنتا ہے، تو اس کے پس پردہ بہت سارے عوامل کار فرما ہوتے ہیں جن سے وہ خیال بنتا ہے، تو اسے اس کا ماخوذ کہتے ہیں۔ تو نظریہ کے 5 ماخوذ ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ آپ ضرور دیکھیے گا کہ وہ ماخوذ کون کون سے ہیں جن سے ہمارا نظریہ بنا۔ پھر ہم نے پڑھا نظریہ کی اہمیت، کہ نظریہ کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی اچیومنٹ کے لیے، کسی بھی حاصل کے لیے، کسی کے حاصلات کے لیے نظریہ کیوں کا ضروری ہے۔ صاف ظاہر ہے نظریہ ہوگا تو ہم اس پہ چلیں گے اور اچیومنٹ کی طرف جائیں گے۔ اگر ایسے بے شتر مہار ہمارا کوئی آئیڈیا نہیں، کوئی خیال نہیں، کوئی پلان نہیں، کوئی منصوبہ بندی نہیں، کوئی ہمارا ماٹو نہیں، کوئی ہمارا مقصد نہیں، ہم یوں ہی چل رہے ہیں تو ہم صرف جو ہے نا ٹھوکریں کھاتے پھریں گے، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد ہم نے لاسٹ میں پڑھا تھا نظریہ پاکستان کا مفہوم۔ یہی جو نظریہ تھا بعد میں نظریہ پاکستان بنا۔ نظریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی روح ہے۔ اس کے بغیر قیام پاکستان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہی نظریہ بنا ہے تو اسی نظریے پہ چل کر کے ہم نے ایک الگ خدا داد مملکت حاصل کی ہے۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے کہ یہ نظریہ کتنا پرانا ہے۔ اس نظریے کو، اس کی تخلیق کو، اس نظریے کے بننے کو اس سے پہلے کتنا کوئی عرصہ گزرا تھا، یا یوں ہی چند لوگوں نے جو ہے نا ملاقات کی، چند لوگوں نے نشست کی، چند لوگ بیٹھ گئے تو خیال بن گیا تو حصول پاکستان کے لیے بھگ دڑ شروع ہو گئی۔ ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ اس سے پہلے بہت پرانی اس کی جو ہے ہسٹری ہے، بڑی پرانی تاریخ ہے۔ اور یہ نظریہ تو اس وقت سے ہے جب محمد بن قاسم نے بر صغیر میں قدم رکھا تھا 712 عیسوی میں۔ اس کے بعد مختلف اوقات میں اس نظریے کو جو ہے پروان چڑھنے کا موقع میسر آیا۔ سب سے پہلے تو ہمارے اس نظریے میں جو چیز شامل ہے، جس سے اس نظریے کو تقویت ملی ہے، وہ ہماری اسلامی اقدار ہیں۔ حالانکہ برصغیر پاک و ہند میں مسلمان شبانہ روز زندگی گزار رہے تھے اور اسلامی اقدار و روایات پر عمل پیرا بھی ہو رہے تھے۔ خدا نخواستہ ایسے نہیں تھا کہ ہمیں مساجد سے جو ہے نا باہر گھسیٹ لے جایا جاتا تھا یا ہمیں عبادات سے روکا جاتا تھا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہمیں عبادات سے نہیں روکا جاتا تھا، لیکن ہماری جو دیگر روایات ہیں نا، ان کو آہستہ آہستہ حذف کیا جا رہا تھا، ان کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔
تو جب بھی برصغیر کے مسلمانوں نے اس علیحدہ مملکت کو بنانے کی تجویز دی ایک دوسرے کو اور پھر اس پہ عمل پیرا ہونا شروع ہوا، تو سب سے مین ماٹو یہ تھا کہ ہم الگ مملکت حاصل کر کے قرآن و سنت کے عین مطابق اپنی اسلامی اقدار کے مطابق ہم شبانہ روز گزاریں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ تقسیم برصغیر کے بغیر بھی تو آپ عبادات کر سکتے ہیں، تو پھر آپ علیحدہ مملکت کے لیے اتنا کوششیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ ہمیں عبادات سے نہیں روکا جا رہا، مگر ہماری خاص روایات ہیں، جیسا کہ بھائی چارہ ہے، جیسا کہ مساوات ہے، جیسا کہ انسانی دوستی ہے، مذہب ہے، ثقافت ہے، اور اس کی بنیادیں ہیں، یہ ہماری بنیادی باتیں ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو آہستہ آہستہ کیا کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، ان کے ختم ہونے کا ہمیں خدشہ لاحق ہے، اس لیے ہم ایک الگ سے مملکت جو ہے وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ جو نظریہ ہے، جیسا کہ میں پہلے بات کی ابتدا باندھ چکا ہوں، یہ کوئی کل پرسوں کی یا قیام پاکستان سے پہلے کے چند دنوں کی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات ہے۔ یہ جب سے برصغیر پاک و ہند میں پہلا مسلمان ہوا ہے اس وقت سے نظریہ ہے، تو اس نظریے کو مختلف ادوار میں پروان چڑھنے کا موقع میسر آیا ہے۔ مختلف مصلحین نے، اصلاح کنندگان نے جو ہے نظریے پر زور دیا ہے، اور ان میں چند ایک کا تذکرہ جو ہے ہمارے آج کے ٹاپک میں شامل ہے۔ جیسا کہ 1867 میں سر سید احمد خان نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ یہاں برصغیر پاک و ہند میں دو قومیں رہتی ہیں، وہ دونوں الگ ہیں، ان کے جو رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، ان کے مذہب، روایت، سب ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہیں، وہ ایک نہیں ہیں، وہ ایک ہو کے رہ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد چلتے چلاتے 1879 میں مولانا جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے 1890 میں مولانا عبدالحلیم شرر نے 1928 میں مولانا مرتضیٰ احمد مہکش نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کے قیام کی بات کی۔ تو یہ نظریہ قیام پاکستان سے کچھ چند روز پہلے کا نہیں، بہت پرانا نظریہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا، ماشاءاللہ آپ بہت جینیس، پڑھنے والے، شائنی اسٹوڈنٹ ہیں، انفارمیشن رکھتے ہیں، اویئر رہتے ہیں، تو علامہ محمد اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد، جو کہ بڑا معروف خطبہ ہے، جس میں آپ نے تصور پاکستان پیش کیا، اس لیے آپ کو مصور پاکستان کہتے ہیں، آپ نے تصور پیش کیا، آپ نے نقشہ پیش کیا، آپ نے یہاں تک کہ ایریاز تک بھی بتا دیے کہ یہ ایریاز جو ہیں شمال مغربی اور مشرقی حصہ جو ہے جہاں مسلمانوں کی کثرت ہے، یہ مسلمانوں کو الگ مل جانا چاہیے، یہاں الگ سے ریاستیں ہونی چاہیے۔ پہلے ریاستوں کا لفظ آیا، لیکن بعد میں ریاستوں کا لفظ حذف کر کے ایک ریاست کا نام دیا گیا۔ تو اسی طرح مسلمان مصلحین نے بھی نظریہ پاکستان کو اجاگر کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد ہماری لاسٹ میں برصغیر کے مسلمانوں کی معاشرتی اور ثقافتی حالات، ان کی بابت بھی، ان چیزوں نے بھی دو قومی نظریے کو، نظریہ پاکستان کو تقویت بخشی ہے۔ تو آپ آج کے اس لیسن جس میں اسلام کی بنیادی اقدار، انہوں نے نظریہ پاکستان کو قوت دی، تقویت پہنچائی، اسی طرح مسلمان مصلحین نے نظریہ پاکستان کو مضبوط کیا، سٹیپ بائی سٹیپ مختلف ادوار میں اس پہ بات کی، اس کو منوانے کی، لاگو کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جو ہمارے معاشرتی اور ثقافتی حالات تھے، انہوں نے بھی نظریہ پاکستان کو قوت بخشی۔ تو یہ وہ عوامل تھے جنہوں نے نظریہ پاکستان کو مضبوط کیا۔ تو انشاءاللہ العزیز کل ہم نظریہ پاکستان کے عناصر پڑھیں گے، ان میں جو چیزیں ہیں
ان کو ہم ضرور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ، اور نئے لیکچر میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ گھر پہ رہیں، محفوظ رہیں، اللہ حافظ ناصر۔